تو شاہ کوبا تو جانے جانا، تو شاہ کوبا تو جانے جانا، تو شاہ کوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی۔ یہ بیعت کے سلسلے میں آپ نے یاد دلا دیا، میں ذہن بنا کے آیا تھا کہ آپ کو اس مرتبہ باقاعدہ ہدایات جاری کروں گا، تو آج میں اس کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ایک عرصے سے ایک سوال تھا میرے ذہن میں جو مجھے پریشان کرتا تھا کہ بہت سے احباب جنہوں نے بیعت نہیں کی اور جو بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو 3-4 چیزیں ہیں جو بیعت کے سلسلے میں ذہن نشین کرنے والی۔ ایک بات میں نے آپ کو اصولی یہ کہی تھی کہ تحریک کے اور مصطفی انقلاب اور احیاء اسلام کے اس عالمگیر مشن کی بہتری کے پیش نظر پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ اب یوں ہی سنا کر کسی جگہ جا کے بیعت کر لینا ٹھیک نہیں۔ ابتدا میں یہ کہا کرتا تھا کہ بیعت کے لیے شیخ کے اوصاف دیکھیں کہ شیخ صاحب نسبت ہے، صاحب ارشاد ہے، صاحب طریقت ہے، صاحب فیض ہے، شریعت اور سنت پر اس کا کامل عمل ہے، اور مرید کی طریقت کے اصولوں کے مطابق صحیح تربیت اور پرورش کر سکتا ہے۔ یعنی آداب شیخ اور شرائط شیخ کے باب میں جو تصوف کی کیسٹس میں اور کتابوں میں نے تلقین کی تھی جن چیزوں کی، صرف اس حد تک اکتفا کرتا تھا کہ بیعت سے قبل اپنے شیخ کی تلاش اور شیخ کا تعین کرتے ہوئے ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں، خلاف شرع امور میں کوئی مبتلا نہ ہو، خلاف سنت کام نہ کرتا ہو، صاحب طریقت ہو، صاحب سنت ہو، پابند شریعت ہو، صاحب روحانیت ہو، بعمل ہو، صالح ہو، نسبت اور ارشاد کا حامل ہو، یہ چیزیں تھیں۔ وہ اس طرح کی نصیحت ہے کہ جن لوگوں کی بیعت پہلے سے مختلف سلاسل میں مختلف مشائخ اعظام کے ساتھ ہے اور وہ شریعت اور طریقت کے ضابطوں کے مطابق اچھے نیک لوگ ہیں اور وہ مطمئن ہیں بیعت کی حد تک، اگر ان کو یہ پتہ چل بھی جائے کہ ان کے شیخ کا یا ان کی سجادگان کا مشن کے ساتھ تعلق نہیں یا کوئی ذہنی دوری ہے باوجود، تو وہ مشن کے معاملات کو شیخ سے ڈسکس نہ کیا کریں، تاکہ بلا وجہ مرید اور شیخ میں ایک فکری یا نظریاتی تصادم کی یا تضاد کی فضا پیدا نہ ہو، اور وہ اس بحث سے گریز کرتے ہوئے اپنے شیخ کے ساتھ اور اپنے سلسلے کے ساتھ اپنے روحانی تعلق کو بدستور قائم رکھیں، ان کی زیارت کے لیے جائیں، ان سے دعا لیں، اکتساب فیض کریں، وظائف پوچھیں، خیر و برکت کے لیے ان کی صحبت میں بیٹھیں، جیسے مشائخ کے ساتھ مریدین کا تعلق ہوتا ہے، اور اسی قدر تعلق پر اکتفا کریں۔ تحریکوں کا اور تنظیموں اور جماعتوں کا معاملہ مرید اور شیخ کے مابین ہوتا ہی نہیں ہے۔ شیخ سے جب بیعت کی جاتی ہے، یاد رکھ لیں، تو وہ کسی تحریک اور تنظیم اور جماعت اور انقلاب کی بیعت نہیں کی جاتی، بلکہ سلسلہ طریقت کے حوالے سے روحانی اکتساب فیض کی بیعت کی جاتی۔ لہذا وہ اپنے تعلق کو اس سلسلے کے اکتساب فیض کی حد تک رکھیں، زائد معاملات وہاں نہ زیر بحث لائیں، اور اگر زیر بحث آ رہے ہوں تو اس وقت خاموشی سے اٹھ جائیں، گریز کریں، تاکہ شیخ اور مرید کے مابین تعلق میں کشیدگی پیدا نہ ہو، اور بیعت نہ توڑیں، حتی الوسع اپنی بیعت کو بولیے نہ توڑیں، حتی الوسع نہ توڑیں، برقرار رکھیں۔ اور برقرار رکھنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا کہ وہ چیز جس سے آپ کے دل پر بوجھ آتا ہے وہ وہاں تذکرہ نہ کریں اس مقام پر، اور اگر وہ تذکرہ فرما رہے ہوں، مخالفانہ بات کر رہے ہوں، تو آپ چپ کر کے اٹھ جائیں، کسی دوسرے وقت میں آ کے بیٹھ جائیں،
یعنی اجتناب کریں ماحول کو کشیدہ کرنے سے. ایک تو یہ بات، ہم نہیں چاہتے کہ مشن کے نام پر اور تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے مختلف مشائخ کے ساتھ مریدوں کی بیعتیں ٹوٹیں اور ایک مشن کی بدنامی ہو اور وہ کہیں کہ قادری صاحب اپنے وابستگان اور رفقا کی بیعتیں مختلف پیروں سے توڑوا رہے ہیں. ہم ہرگز نہ توڑوایا کرتے ہیں، نہ زندگی میں کبھی توڑوائی ہیں، نہ توڑوانا چاہتے ہیں، نہ آئندہ توڑوائیں گے. یہ چیز ہمارے ارادوں میں شامل ہی نہیں ہے. ہمارے ارادوں میں یہ میں بیعتیں تو تب توڑواؤں نا کہ میں نے خود بیعت لینی ہو. جب میں نے بیعت نہیں لینی تو میں کس کے لیے توڑواؤں بتائیے. میرے شیخ طریقت جب حیات تھے تو میں نے ان کی حیات میں کسی کی بیعت نہیں توڑوائی، زندگی میں کسی بیعت نہیں توڑوائی. لہذا ہمارا یہ رجحان نہیں ہے اور یہ بات ہمارے اصول کے خلاف ہے کسی سے کوئی بیعت بلا وجہ توڑنا، بشرطے کہ وہ شریعت اور سنت اور طریقت کے پابند ہوں. بس یہ درست. اگر کوئی پیر شریعت کا پابند نہیں، مخالف احکام شریعت ہے اور طریقت اور سلوک کے ضابطوں کا مخالف ہے اور سنت کا مخالف ہے، یا فسق و فجور کا ارتکاب ہوتا ہے، یا خلاف شرع امور کا، یا خلاف طریقت امور کا، جاہل ہے، فسق و فجور کا ارتکاب ہوتا ہے، تو پھر وہ بات جدا ہے کہ وہ شیخ ہونے کے اہل ہی نہیں، وہاں پر بیعت ہی نہیں ہے. پھر بیعت کسی ایسی جگہ کرنی چاہیے جو کم سے کم شیخ طریقت ہونے کے تقاضے پورے کریں. صاحب نسبت ہو، صاحب ارشاد ہو، صاحب سلسلہ ہو، نیک صالح متقی پرہیزگار، کتاب و سنت شریعت اور طریقت کا پابند. کم سے کم یہ تقاضے پورے کریں. جہاں یہ تقاضے پورے ہوں وہاں فکری اور نظریاتی اختلاف سے اجتناب کریں، گریز کریں، اس موضوع کو زیر بحث نہ لائیں. یہ تو ہے ہدایت ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے بعض جگہوں پر مرید ہیں، تاکہ ان کی بیعت سلامتی کے ساتھ برقرار رہے. اب ہدایت نمبر 2 ان لوگوں کے لیے جو آج تک کہیں بھی بیعت نہیں ہوئے، جو آج تک کہیں بھی بیعت نہیں ہوئے، ان کے لیے دوسری ہدایت. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے اور امر حقیقت بھی ہے. وہ لوگ جو آج تک کہیں بیعت نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی روحانی نسبت قائم ہو اور بیعت کا کوئی سلسلہ وجود میں آئے، اس طبقے کی 2 قسمیں ہیں آگے. اس طرح کے جو رفقا، اراکین اور وابستگان اور طلباء اور مستفیدین اور متوسلین جتنے بھی ہیں، یہ 2 قسموں کے افراد پائے جاتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے. یہ معاملات ڈنمارک اور ناروے اور بعض دیگر ممالک میں پیدا ہوئے تو میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا، اور یہاں بھی پاکستان میں، کہ رفقا اور وابستگان 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک قسم ایسے رفقا، وابستگان اور اراکین کی ہے جو مشن کے ساتھ فکری اور نظریاتی طور پر پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی اتنے پختہ ہو چکے ہیں مشن کی وابستگی میں اور اتنے آگے بڑھ چکے ہیں الحمدللہ تعالی اور ثابت قدم ہو چکے ہیں، اور روحانی تعلق اور قلبی تعلق بھی مشن کے ساتھ اکتساب فیض کی نیت سے، فیض حاصل کرنے کی نیت سے اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ان کو بجا طور پر اس نسبت کے ذریعے فیض بھی مل رہا ہے، رہنمائی بھی مل رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر سیرابی والا اور محفوظ اور مطمئن سمجھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو فکری، تحریکی، تنظیمی اور نظریاتی تعلق سے بڑھ کر روحانی طور پہ بھی مشن کے ساتھ اتنا منسلک کر لیا ہے. ایک طبقہ ان رفقا، اراکین اور وابستگان کا ہے، یا وہ لوگ جو اس کیٹیگری میں آ سکیں، مزید محنت کریں اور اس کیٹیگری میں آ سکیں. دوسری ہدایت ان کے لیے دے رہا ہوں. تیسری ہدایت پھر بقیہ رفقا کے لیے ہوگی. دوسری ہدایت ان رفقا، ان طلباء، ان اراکین، ان وابستگان اور ان مخلصین و متوسلین اور منتسبین کے لیے ہے جو مشن سے تحریکی، تنظیمی، فکری، نظریاتی وابستگی سے بڑھ کر مشن کے ساتھ ایک قلبی اور روحانی رشتہ بھی استوار کر چکے ہیں.
اور مشن کا جو دھارا ہے روحانی فیض کا، جو اس جگہ سے شروع ہو کر حضور قدوۃ الاولیاء تک، حضور داتا گنج بخش تک، دیگر اولیاء کبار تک، پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور بالآخر حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک جا کے پہنچتا ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، کہ روحانی رشتہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ بھی مشن کے ساتھ اس طرح منسلک کر لیا ہے پختہ طریقے سے، باوجود اس کے کہ یہاں مروج یا متداول یا مسنون طریقے کی یا مروج طریقے کی بیعت نہیں ہوتی، مگر جنہوں نے روحانی رشتہ اتنا مضبوط کر لیا ہے، وہ رفقا اور اراکین، ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو اتنا روحانی طور پہ منسلک اور مضبوط کر لیں تو وہ سارے کے سارے نیت کر لیں اور اپنے دل میں وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، وضو کریں 2 رکعت نماز، وہ تمام رفقا اور اراکین اور وابستگان پاکستان اور بیرونی دنیا میں شرق سے غرب تک جو مشن میں روحانی طور پہ بھی پختہ اور مضبوط ہیں، 2 نفل پڑھیں اس نیت سے وضو کے بعد، اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اس نیت سے دعا کریں اور اپنے اندر سے عزم کر لیں کہ اس رشتے سے منسلک ہونے سے میں اپنے آپ کو حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدی میں سپرد کرتا ہوں۔ تو ایسے تمام وابستگان رفقا اراکین حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدی میں آ جائیں گے، اور آ گئے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی کرم انشاءاللہ ان کا کفیل ہوگا، اور مشن جو ہے یہ ان کی اس روحانی کفالت کا ذریعہ ہوگا۔ اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہ اولیاء کرام کے جس سلسلے اور جس مزار سے بھی متعلق ہوں گے وہیں سے فیض ملے گا، ان کو سلسلہ چشتیہ سے بھی فیض ملے گا، سلسلہ نقشبندیہ سے بھی ملے گا، سلسلہ سوروردیہ سے، سلسلہ قادریہ سے، کیونکہ ہمارے مشن کے اندر میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے بتا رہا ہوں، تمام سلاسل کے مشائخ اور اولیاء کی توجہات اور فیوزات آج کے دن تک زندہ توجہات جاری، ساری فیوزات جاری، تمام سلاسل کے مشائخ کی جاری، اور تمام اولیاء کرام جیسے اپنے روحانی پروں کے ساتھ سایہ فگن ہوتے ہیں، اس طرح سایہ فگن ہیں اولیاء کرام، اور فیض آ رہا ہے، اور یہ سبب اور برکت ہے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے لیے جیسے مرید کو شیخ کفالت کرتا ہے، یہ مشن روحانی فیض کے لیے ان کی کفالت کرے گا، اور وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوں گے، اور ہر سلسلے کے تمام مشائخ اولیاء جہاں جائیں گے انشاءاللہ وہاں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، وہ انہیں اپنے مریدوں کی طرح ہی لیں گے، تمام اولیاء اور مشائخ اور سلاسل کے بزرگ اپنے مریدوں کی طرح اپنے سینے سے لگائیں گے، اس لیے کہ یہ سلسلہ محمدی بن جائے گا، ایک طرح کا یہ سلسلہ حضور غوث پاک کے فیض سے یہ محمدی سلسلہ بن جائے گا۔ تو جو لوگ اس پر اکتفا کر سکیں ان کے لیے تربیتی نصاب کی جلدوم میں نے لکھ دی ہے، تربیتی نصاب کی جلدوم، جلد اول اور جلدوم میں بتایا کرتا ہوں، قرآن مجید ترجمہ و تفسیر، قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر، اور پہلے الگ 5 کتابیں بتاتا تھا آپ کو، نور الابصار، تذکرے اور صحبتیں، حسن اعمال، حسن احوال اور حسن اخلاق، اب یہ 5 کتابیں جلد دوم میں آ گئیں۔ تو قرآن مجید کا ترجمہ اپنا عرفان القرآن اور تفسیر، اور تربیت نصاب کی 2 جلدیں، اور سیرت الرسول کی جو کتاب آگے آ رہی، یا منہاج الافکار کی جلد سوم ہے، منہاج الافکار کی جلد سوم۔ اور میں نے آپ کے لیے مخصوص وظائف کا ایک کاغذ لکھنا تھا، وظائف کا ایک مجموعہ، وہ میں حاضری کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو میں ان دنوں نہیں لکھ سکا، تو میں انشاءاللہ تعالی فراغت پا کر کسی وقت میں، ابھی آپ کو وظائف، یہ کتابیں وظائف ہیں، یہ کتابیں اس پر عمل شروع کر لیں،
اور میں انشاءاللہ تعالی وہ ایک وظائف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل کچھ چیزیں لکھ کے دے دوں گا تاکہ آپ لوگ اپنے یومیہ اور ہفتہ وار اور ماہانہ روحانی معمولات اور مشاغل کے لیے بھی چاہے تو ان کو بھی بروئے کار لا سکیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امت کو جو اجازت ہے وہی اجازت میں آپ کو منتقل کر دوں گا۔ کسی نے پوچھا ہم نے اپنے آپ کو حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید مان لیا تو کیا فرماتے ہیں؟ مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعۃ نلت المنالی۔ فرماتے ہیں کہ ذکر کریں تو سب تصور کس کا کریں؟ حضور سیدنا غوث الاعظم کا ہی تصور کیا کریں، ان کے مزار اقدس کا تصور کر سکتے ہیں، ان کا تصور کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جالی مبارک کا تصور کریں، گنبد خضرا کا تصور کریں۔ میں نے آپ کو تصور کی ساری باتیں بتا دی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کر سکتے ہیں تصور، اور گنبد خضرا کا تصور، حضور کی جالی مبارک کا تصور، حضور کے تربت انور کا تصور، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کا، آپ کے چہرہ انور کا تصور۔ یہ سب تصورات اس کے لیے کارآمد اور فیض کا منبع اور چشمہ ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری صورت یہ بتا دی آپ کو کہ آپ اس پر اگر اکتفا کریں اور قناعت کریں تو یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے بھروسے پر اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے فرمان کے بھروسے پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا یہ قناعت کرنا کافی وافی اور شافی ہوگا۔ یہ تو ہے وہ رفقاء اراکین وابستگان جنہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی، اور وہ اس مشن کی روحانی کفالت کو اتنا مشن کے اندر اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں یا مستحکم ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے کفالت کافی رہتی، یہ کفالت کفایت کرتی۔ یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ اب تیسری صورت، وہ رفقاء اراکین وابستگان یا دیگر متعلقین محبین پوچھنے والے۔ اب اس میں تیسری صورت یہ، تین سبیلیں اس باب میں نے اور سوچ بچار کر کے وضع کی۔ تیسری صورت میں جو پہلی سبیل بیان کر رہا ہوں یہ وہ چیز تھی کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں خود بھی تشویش میں مبتلا تھا، میرے اپنے بچے بھی رہ گئے، حضور پیر صاحب قبلہ کے وصال کا کوئی اندازہ تو نہیں تھا کہ اس عمر میں وصال ہو جائے گا، یکلخت ایک وقت تھا وہ آ گیا، اور میں اپنے بیٹوں کو حسن کو، حسین کو اور اپنی بچیوں کو بھی ابھی تک بیعت حضور سے نہیں کروا سکا تھا، بچے تھے، بالغ ہوتے تو بیعت کرواتا۔ تو یہ مسئلہ میرے لیے بھی درپیش ہوا، خود اپنے گھر میں بچوں کے لیے، اور آپ سب کے لیے بھی جو بیعت کرنا چاہتے تھے اگر اس جگہ، تو وہ درپیش ہوا۔ اس سلسلے میں ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی تھی۔ دراصل یہ ساری سوچ بچار اور فکر مندی اس وجہ سے کہ ہر آدمی کو یہ پہچان نہیں ہے کہ کون سی جگہ ہے صحیح جا کے بیعت کرے یا نہ کرے، اور ہر آدمی کے پاس پورا سلیقہ طریقہ جان پھٹک کا نہیں ہے معلومات، وہ سن سنا کے گھر بیٹھتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ غلط جگہ تھی پھنس گئے۔ اگر آدمی خود ذمہ داری سے، پوری تدبیر سے، چھان بین سے اور احتیاط سے خود بیعت کر سکے تو ہماری طرف سے آزاد ہیں، ہماری طرف سے آزاد ہیں۔ اصول آپ کو بتا دیا کہ اس جگہ بیعت ہو جو شریعت، طریقت اور سنت پر بھی کامل ہوں، یعنی عامل ہوں، عامل، کامل تو بڑی مشکل بات ہے، عامل ہوں کم سے کم، اور صاحب نسبت و ارشاد ہوں، اور اپنے مشن ہمارے کے مخالف بھی نہ ہوں۔ دو شرطیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ تو خیر اس جگہ بیعت کریں جہاں مشن کی مخالفت کا کوئی اندیشہ نہ ہو، چونکہ اگر مخالفت ہوگی تو بیعت ہونے کے بعد کل کلاں پھر وہی صورت پیدا ہوگی، یا پیر چھوٹ جائے گا یا مشن چھوٹ جائے گا۔ اگر مشن آپ کا پختہ ہوا، مشن کا تعلق، تو آپ اپنے پیر کی بیعت کو توڑ دیں گے، اور اگر بیعت پختہ اور مضبوط ہوگی تو مشن چھوڑ دیں گے۔ ایک نہ ایک نعمت ضرور آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ ایک کشمکش اور آزمائش میں مبتلا ہو، لہذا یہ چیز بیعت سے پہلے سوچ لینی چاہیے۔ تو یہ دو شرطیں ہیں جہاں شریعت اور سنت اور طریقت کی پابندی اور اس پر عامل دیکھیں،
وہاں اپنے مشن کی مطابقت اور موافقت کے اعتبار سے بھی ضرور پوری تحقیق کریں اور جائزہ لیں. جہاں مخالفت ہو وہاں آپ بیعت نہ کریں, اجتناب کریں. اصولی طور پہ تو میری طرف سے یہ کھلی اجازت ہے, پہلے بھی تھی, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. میں نے آپ کو کبھی پابند نہیں کیا کہ فلاں جگہ بیعت کریں اور فلاں جگہ بیعت. 2 اصول دیے ہیں صرف. کیا؟ نہ سلسلے کی پابندی ہے, چاروں سلاسل حق پر ہیں اور چاروں سلاسل اعلیٰ ہیں, چاروں سلاسل میں خیر ہے, برکت ہے, اور حضور علیہ السلام کے فیوزات چاروں سلاسل میں ہیں. آپ کی طبیعت, آپ کا ذوق, آپ کا روحانی وجدان, رجحان جس طرف جائے, جس سلسلے میں چاہے بیعت کریں, کھلی اجازت ہے. سارے سلسلے ہمارے ہیں, تمام اولیاء کے ہم خادم ہیں, تمام سلاسل کے ہم خادم ہیں, اور جس خانقاہ پر چاہے بیعت کریں اجازت ہے. صرف 2 شرطیں اصولی لگا رہا ہوں. کیا؟ کہ جس جگہ بیعت کریں وہاں شریعت, سنت اور طریقت کی پابندی ہونی چاہیے, اور وہ صحیح صاحب نسبت و ارشاد اور عامل بالشریعت اور عامل بالسنہ اور عامل بالطریقت شیخ ہو. ایک پابندی یہ اصولی تصوف کی, اور ایک پابندی تحریکی کہ وہ مشن اور تحریک کی مخالفت نہ ہوتی ہے اس جگہ, کیونکہ یہ کل کو آپ کو 2 بیڑیوں کا سوار بنا کے پریشان کر دے گی. ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے آپ کو اصولی بات کہہ دی ہے کہ آپ بیعت کے سلسلے میں ہمیشہ سے آزاد ہیں, پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. اب جتنی بات اب میں کہہ رہا ہوں یہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے تلاش نہیں ہو پاتی, ہمیں اچھے شیخ کی تلاش مشکل ہے, پتہ نہیں چلتا, پہچان نہیں ہوتی, غلط ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھتے ہیں, بعد میں الجھنیں ہوتی ہیں. آپ بھی کوئی رہنمائی کریں. جو لوگ اس مقصد کے لیے آتے ہیں میرے پاس یا مشن والوں سے پوچھتے ہیں, یہ ساری گفتگو ان کے لیے ہو رہی ہے. جو اپنی ذمہ داری خود آسانی سے نبھا سکتے ہیں وہ نبھائیں, اللہ پاک ان کو استقامت دے اور ان کی حفاظت فرمائے. مگر یہ سوال کرنے والوں اور رہنمائی طلب کرنے والوں کے لیے ساری رہنمائی. تو دوسری چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی جی, کہ آپ نیت کر لیں اور سب کو آگاہ کر دیں, گھر بیٹھ کر یہ کام کریں, مشن کو سہیں کہ یہ مولا کریم یہ میرے روحانی سرپرستی اور کفالت کا ذریعہ بنا دے اور بنا رہے. میں اپنے آپ کو حضور سیدنا غوث العظم کی کفالت میں دیتا ہوں اور آقا علیہ السلام کی نسبت محمدی کے سپرد کرتا ہوں. 3 چیزیں کہیں, کتنی؟ یہ مشن میرا روحانی کفیل ہو, تحریک منہاج القرآن کا پورے مشن اور اس کے فیوزات روحانی طور پہ یہ میرا کفیل ہو, اور میں خود کو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدی میں سپرد کرتا ہوں. حضور غوث پاک مجھے اپنی مریدی میں قبول فرمائیں, اور حضور غوث پاک کے توسط سے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خود کو نسبت محمدی کے سپرد کرتا ہوں, اور مجھے حضور غوث پاک کی روحانی ولایت کا فیض اور نسبت محمدی نصیب ہو جائے اس مشن کے صدقے سے. نسبت محمدی نصیب ہو اور حضور سیدنا غوث العظم کی جو ولایت کی اور آپ کے سلسلہ عالیہ کی نسبت نصیب ہو, اور اس روحانی مشن کی منہاج القرآن کی کفالت نصیب ہو. اب 3 باتیں آپ یاد کر لیں گے. یہ اللہ کے حضور عرض کریں, نفل پڑھ کے دعا کریں, اللہ پاک اس کو قبول فرما لے گا, اور اسی لمحے آپ اس نسبت کے فیض سے حضور غوث پاک کی مریدی میں اور نسبت محمدی میں آ گئے. عمومی طور پہ تو ساری امت ہی آقا کی نسبت میں ہے, بے شک کوئی شک نہیں, مگر یہ بطور خاص آپ کو نسبت اس فیض کی نصیب ہو جائے گی. تیسری صورت پر میں آ رہا ہوں. تیسری کے لیے اس کا ایک اہتمام الگ سے میں نے پچھلے سال سوچا تھا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت فیض کی اور مریدی کی نسبت حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے, آپ کی روحانی وساطت سے حضور غوث پاک کے ساتھ سلسلہ مریدی استوار کرنے کی سبیل کی جائے. تو میں نے اس کے لیے عرض کیا تھا کہ جو احباب آپ کی حضور قدوۃ الاولیاء کے ذریعے حضور غوث پاک کی نسبت ارادت حاصل کرنا چاہیں تو اس کی سبیل کیا ہو. میرے دل میں خواہش آئی, ایک سوال آیا کہ اگر اس کی اجازت مل جائے کہ کوئی دن مقرر کر لیے جائیں, مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 6 ماہ بعد, کچھ عرصے بعد مقرر کر لیے جائیں, اور جو احباب آپ کی حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین قدس سر العزیز کی وساطت سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ارادت چاہیں تو وہ جمع ہوں
وضو کریں تو نفل پڑھیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں اور بیٹھ کے میں حضور قدوۃ الاولیاء کے حضور عرض کروں کہ یہ سارے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ اپنی وساطت سے حضور غوث پاک کی مریدی میں ان کو پیش کر دیں، اپنی وساطت سے حضور غوث العظم کی مریدی میں پیش کر دیں۔ تو اس طرح حضور قدوۃ الاولیاء کی ارادت اور مریدی کا بالواسطہ روحانی فیض بھی ان کو مل جائے گا، اور حضور غوث پاک کی روحانی ارادت بھی ان کو نصیب ہو جائے گی، اور باقی جو کچھ میں نے کہا وہ برقرار رہے گا۔ تو یہ ایک میں نے خیال کیا کہ اس طرح اگر اس طریق اور تدبیر کی منظوری ہو تو تب میں اس کے لیے کچھ کہوں۔ تو یہ پچھلے سال ماہ رمضان میں نے سوچا، اور میں نے کیس حضور قدوۃ الاولیاء کے حضور بھی پٹ اپ کر دیا اور حضور غوث پاک کے حضور بھی بھیج دیا، اور پورا سال اس کیس کی منظوری کے انتظار میں رہا۔ بس کیس بھیج دیا تھا، پھر میں سال بھر انتظار میں رہا۔ ابھی ماہ رمضان المبارک کے ابتدا میں دونوں بارگاہوں سے اس کی منظوری آ گئی۔ بس تو یہ خوشخبری، تو یہ جن لوگوں نے یہ سوال کیا تھا مجھ سے، ان کے لیے خوشخبری آج سنا رہا ہوں۔ میں نے اعتکاف کے لیے رکھا ہوا تھا کہ واپس آؤں آپ کو بتا دوں گا، چونکہ اسی اعتکاف میں بہت سے احباب نے اور طلباء نے اور بچوں نے رفقا نے پوچھا تھا۔ تو یہ تیسری سبیل ہو گئی نا تیسری سبیل ہو گئی نا، نہیں تیسری، تو یہ سبیل بھی تیسری ہو گئی کہ حضور قدوۃ الاولیاء کی نسبت سے اور آپ کی وساطت سے، حضور غوث پاک کی آپ کی وساطت سے ارادت حاصل کرنے کی، وہ کبھی کبھار اکٹھے اجتماعی صورت میں ہو کر عرض کر دیں گے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، آپ خود بھی قبول فرما دیں گے، حضور غوث پاک کی ارادت میں آپ وسیلہ بن جائیں گے، پیش کر دیں گے سب کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما لیں گے۔ یہ صورت، یہ ایک تیسری صورت بھی ہے۔ کسی نے پوچھا جو لوگ کسی اور شیخ کے مرید ہیں وہ اپنے آپ کو حضور غوث پاک کی مریدی میں بھی دینا چاہیں، وہ سب پیروں کو پیر ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس امر میں کوئی حرج نہیں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ میں ان کو مریدی میں بھی دیتا ہوں، فرماتے ہیں قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، ان کا قدم تمام سلاسل تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ وہ اگر تمام مریدین بھی اپنے آپ کو حضور غوث پاک کی مریدی میں دیں تو اس سے نہ کوئی پہلی بیعت فسخ ہوتی ہے، نہ ٹوٹتی ہے، نہ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، اس میں خیر و برکت ہے، کوئی برائی کا پہلو نہیں ہے، مگر یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی پہلی بیعت نہیں، آپ پہلے شیخ کے ہی مرید رہیں گے، اس سلسلے میں بھی رہیں گے، مزید برآں حضور غوث پاک کا فیض اور آپ کا سلسلہ اور آپ کی مریدی کی نسبت بھی آپ کو اضافی طور پہ حاصل ہو جائے گی۔ پہلا بیعت، پہلا سلسلہ سب کچھ جو کا توں برقرار رہے گا، وہ وظائف برقرار رکھنے ہوں گے، وہ تمام شرائط برقرار رکھنی ہوں گی۔ یہ کسی نے پوچھا حضور سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں تو ان کی بیعت، پرابلم ان کے صاحبزادے بیعت نہیں کرتے، ابھی عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور انہوں سلسلہ بیعت بھی نہیں ہے، ابھی بیعت نہیں کرتے ہیں، سلسلہ بیعت انہوں نے شروع نہیں کیا ہے اور عمر بھی تھوڑی ہے۔ تو جب وہ اپنی عمر میں بلوغ میں آ جائیں گے اور سلسلہ بیعت شروع کر لیں گے تو جو احباب پھر براہ راست ان سے بیعت کرنا چاہیں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ ایک سوال کیا ہے کہ ایک ہو جائے جو شیخ زندہ ہو، ہاتھ میں جا کے ہاتھ میں بیعت دی جائے، اور بالکل یہ بات درست ہے کہ اشکال وارد ہو سکتا ہے، تو میں اس کے لیے بتا رہا تھا اس کی صورت جو ہے، یہ میں اگلی صورت بھی دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو اس سے آگے صورت اگلی آ رہی ہے نا، وہ انہی سارے تمام تقاضے مختلف صورتوں میں پورے پور کر لیے، مگر اس کا جواب میں دے لوں۔ اس کا بیٹے بات یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ بیعت کے طریق میں ایک سنت ہے، بیعت کے طریق میں ایک سنت ضرور ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور یہ سنت ہے اور یہ بات حق ہے، مگر جیسے میں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے بعد از وصال یا حضور قدوۃ الاولیاء کی وساطت سے یا مشن کی وساطت سے براہ راست حضور غوث پاک کی مریدی میں دینا، اس سے حضور سیدنا غوث العظم کا ایک فرمان ہے اور وہ طریقت کے تمام اصول و فروع پر حاوی ہے۔ حضور میں نے فرمایا نا، میں نے عرض کیا حضور غوث پاک کے فرمان، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے آپ کو میرا مرید سمجھے اور یہ کہہ دے کہ میں ان کا مرید ہوں، وہ میری مریدی میں آ گیا۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے ایک فرمان ہے، لہذا اب آپ کا فرمان طریقت کے اصول و فروع سب پر
حاوی ہے. لہٰذا جو شخص حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کہے گا اور یوں بھی کہہ دیں کہ آپ کے حضور غوث پاک کے اس فرمان کے مطابق میں اپنے آپ کو اس فرمان کے مطابق اپنے آپ کو حضور غوث پاک کی مریدی میں دیتا ہوں، مشن کی وساطت سے یا حضور قدوۃ الاولیاء کی وساطت سے، تو اللہ پاک انہیں حضور غوث پاک کی مریدی میں لے لے گا. حضور غوث پاک خود ذمہ دار ہیں اسے اپنی مریدی میں لینے کے. آپ نے یہ فرما دیا چونکہ آپ نے کچھ کلمات فرمائے، فرمایا جو میرے اس ارادے سے میرے مدرسہ کے دروازے کے سامنے سے گزر گیا وہ بھی میرے اوپر لازم ہو گیا. جو اس ارادے سے جس نے میری زیارت کر لی وہ بھی میری مریدی میں آ گیا، لازم ہو گیا. جس نے میرے دیکھنے والے کی زیارت کر لی، اس کی زیارت کر لی، اس کی زیارت کر لی، وہ بھی اس دائرے میں آ گیا. حتیٰ کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں حضور غوث پاک کی مریدی میں ہوں وہ بھی میں نے اپنی مریدی میں لے لیا. اس لیے آپ کا ارشاد ہے کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ اٹھ جائے تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہوں. تو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ شیخ اعلیٰ رقبت کل ولی اللہ اور آپ کو شیخ الکل اور شیخ العالمین کا درجہ ہے اور آپ غوثوں کے غوث اور کتبوں کے کتب ہیں، تو اس لیے سیدنا غوث پاک کا معاملہ آپ کے فرمان کے مطابق منفرد ہے. اس میں ٹھیک ہے وہ زندہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والی جو ایک نسبت ہے، ایک برکت کا عمل ہے، وہ تو ترک ہوگا. وہ ایک عمل تو صاف ظاہر ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، مگر اس سے سیدنا غوث پاک کی مریدی میں آنے کے عمل میں نقص نہیں ہوگا. وہ مریدی ہو جائے گی اور وہ فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینے کا عمل فرض اور واجب نہیں ہے. وہ بعضوں نے اس کو مستحب کہا، بعضوں نے سنت کہا، یعنی سنت اور مستحب کے درجے کی چیز ہے. اور کئی اولیاء ایسے بھی ہیں کہ جو ہاتھ میں ہاتھ لیے بغیر بھی مرید کرتے رہے ہیں. سلسلہ اویسیہ میں آج تک بھی بزرگ ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر بیعت کر لیتے. آ گیا اور فرما دیا یہ اجازت، یہ کلمہ ہے، یہ وظیفہ، مرید ہو گئے. اور اس طرح حضرت خواجہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس سے وصال کے 100 سال بعد فیض لیا تھا اور ان کی مریدی اور خلافت میں آئے تھے. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت باجزید بستامی کے وصال کے 100 سال بعد ان کے مزار پر معتکف ہوئے اور ان سے اکتساب فیض کیا اور ان کی مریدی میں آئے، اور اب سلسلے میں ان کے شیخ حضرت باجزید بستامی بن گئے. وہ ہاتھ پہ ہاتھ بھی بیعت بھی نہیں کی تھی اور 100 سال بعد اور مزار سے فیض لیا تھا. تو یعنی ایسی مثالیں اولیاء کرام سے ایسی ثابت ہے. بھائی یہ فرق نہ کیا کریں، کوئی شخص لکھ بھیجے مجھے ہمیں آپ سے محبت ہے، کوئی لکھتا ہے حضور پیر صاحب قبلہ سے محبت ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. باپ اور بیٹے کی محبت ایک محبت ہوتی ہے. وہ میرے باپ ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں. وہ میرے شیخ ہیں، میں ان کا مرید ہوں. وہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں. وہ میرے مالک ہیں، میں ان کا نوکر ہوں. تو باپ بیٹے میں کل اور جز کا فرق ہوتا ہے، یہ کوئی محبت الگ چیز نہیں ہوتی. یہ ان فرقوں میں نہ پڑا کریں، مصیبت پیدا ہو جاتی. اچھا، تو یہ اس کا حال کا جواب آ گیا بیٹے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ مرید. اب اس کے بعد تیسری صورت یا چوتھی؟ کیا چوتھی صورت نوٹ فرمائیں. اگلی چوتھی صورت ایک اور ہے کہ کچھ مشائخ کے نام میں آپ کو تجویز کر رہا ہوں، ایک دو مشائخ کے. اگر کوئی افراد ان پہلی دو صورتوں میں نہ آنا چاہیں، ان پہلی دو صورتوں میں نہ آنا چاہیں جی، تو وہ چاہیں کہ ہمیں کوئی تجویز کریں، کسی شیخ کے پاس جا کے ہم بیعت کر لیں، تو وہ تجویز اگر اس طرح کی پوچھنا چاہیں تو بعض احباب جو سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے کے خواہش مند ہوتے تھے، میں انہیں سید غلام رسول شاہ صاحب خاکی کے پاس بھیجتا تھا. سید غلام رسول شاہ صاحب خاکی جو چکوال میں جن کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس بعض لوگوں کو میں نے بھیج دیا. ان کا وفات ہو گئی ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بیعت ہونے، بعض لوگوں کی اپنا ایک ذوق بھی ہوتا ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ رہنمائی فرمائیں مگر ہم چاہتے ہیں فلاں سلسلے میں بیعت ہوں، یعنی قلبی یا روحانی رجحان اور ذوق ایسا ہے. تو جو آدمی کھل کر اپنا ذوق میرے سامنے رکھے اور کہے کہ فلاں سلسلے میں تجویز کرے، میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں. میں ان چیزوں سے
چونکہ بیعت روحانی ذوق کے مطابق کرنی چاہیے تاکہ فیض آسانی سے ملے۔ جو لوگ چشتیہ صابریہ سلسلے میں بیعت کرنے کا ذوق رکھیں تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ وہ دارالاحسان صوفی برکت علی صاحب کے پاس جا کے بیعت کر لیا کریں۔ فیصل آباد میں ایک جگہ ہے دارالاحسان ٹوبہ روڈ پر، تو وہاں صوفی برکت علی صاحب ہیں، سمندری روڈ پر، فیصل آباد سے سمندری روڈ پر، ان سے بیعت کر لیا کریں، اور جب بیعت کرنے جائیں تو بتا دیا کریں میرا نام لے کے کہ انہوں نے بھیجا ہے بیعت کے لیے آپ کے پاس، سلسلہ چشتیہ صابریہ کے لیے۔ دیگر سلاسل میں اگر کسی نے بیعت کرنی ہو، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں، عرب میں، سعودی عرب میں رہنے والے یا عرب ممالک میں گرد و نواح میں رہنے والے، یا جن لوگوں کا اللہ نے ان کو توفیق دی اور عمرے کے لیے یا حج کے لیے کثرت کے ساتھ آنا جانا رہتا ہے، جن کا عمرے کے لیے آنا جانا رہتا ہے بالفرض، تو ایسا اگر بعض لوگوں کا ہو آسانی تو ان کے لیے میں ابھی مدینہ طیبہ میں نے بات کی ہے، حضرت شیخ محمد بن علوی المالکی المکی ایک بزرگ ہیں، وہ محدث ہیں اور تمام سلاسل میں ان کی اجازت ہے۔ شیخ محمد بن علوی المالکی المکی، ممکن ہے ہم انشاءاللہ کسی وقت جو ہماری اپنی دستار فضیلت کا جلسہ ہوتا ہے نا جامعہ منہاج القرآن کا کنووکیشن، تو ممکن ہے اس میں وہ صدارت کے لیے تشریف بھی لائیں گے انشاءاللہ کسی وقت مکہ معظمہ سے۔ سادات میں سے ہیں اور ان کے والد گرامی بہت بڑے صاحب کرامت ولی اللہ تھے، بڑے صاحب کرامات باہرہ اولیاء کبار میں سے تھے، اور ان کے والد گرامی کے خلفاء بھی کئی اولیاء کرام ہیں، اور یہ خود بھی بڑے صالح اور حدیث تفسیر کے بڑے محدث اور بڑے مفسر اور صاحب نسبت اور صاحب ارشاد شیخ طریقت بھی ہیں۔ تو جن کا وہاں آنا جانا آسان ہو تو وہ ان سے بھی بیعت کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ منہاج القرآن کے وابستگان اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو اپنی بیعت میں لے لیا کریں، وہ ہماری معرفت آیا کریں گے، ان سے بھی کہا۔ اب مدینہ پاک میں ایک اور بزرگ، اس مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور 2 راتیں میں ان کے ساتھ بیٹھا، مگر آپ کو وہ بھی مدینہ پاک میں ہیں، اب آپ کو ٹریس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کا اسم گرامی ہے حضرت سید محمد بن زکریہ البخاری، یہ بخارا سے ہیں اور سادات میں سے ہیں، مسجد نبوی میں مقام صفہ پہ بیٹھتے ہیں۔ ان کی عمر 91 برس ہے اس وقت۔ کیا ان کا سلسلہ نقش بندیہ ہے۔ بھئی کسی نے پوچھا کہ حضرت باجی بستامی کے لیے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سب مشائخ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بیٹے، حضرت باجی بستامی تو بڑے اونچے ہیں، وہ بڑا اونچا درجہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سرہ العزیز، تمام اولیاء صغار کبار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر حضور کی امت کے تمام اولیاء کبار صغار، مومنین متقین صالحین مرحومین کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ 5ویں صورت اس کی یہ ہے جو میں نے سب سے پہلے بیان کی کہ جب تک کچھ اور اسماء گرامی ایسے زیر غور یا تجویز کے طور پہ نہ آئیں، اس وقت تک آپ پہلی 2 شرائط کو ذہن میں رکھ کے مشائخ میں سے مختلف سلاسل کے بزرگان دین، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں، ضروری نہیں کہ کسی سلسلے میں جب بیعت کرنے کے لیے جائیں تو وہ جو سجادہ نشین صاحب ہیں وہ سجادہ نشینی کے ہاتھ پر بیعت کرنی، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب سجادہ ہیں گدی نشین انہی سے بیعت کرنی ہوتی، نہیں۔ گدی نشین اور سجادہ نشین ممکن ہے آپ جب جائیں تو بیعت کے لیے آپ کو موضوع نظر نہ آئیں یا موضوع دکھائی نہ دیں، ممکن ہے باوجود جو پہلی 2 شرائط آپ کو بتائی ہیں آپ کی نگاہ میں وہ ان پر پورے نہ اتریں، ممکن ہے پورے اترنے والے بھی ہوں گے اور نہ اترنے والے بھی ہوں گے، لیکن اب وہ پورا کا پورا خاندان اگر آپ دیکھیں، پورا کا پورا خاندان بزرگان دین کا یا اولیاء کرام جو صاحب مزار ہیں جن کا سلسلہ ہے، ان کے پورے خانوادے کو دیکھیں تو وہ 2-3 لڑیاں ہوتی ہیں،
सज्जादगी तो बड़े बेटे की औलाद और बड़े बेटे के साथ चलती है, ये बात बड़ी अहम है। सज्जादा नशीनी तो बड़े बेटे के साथ चलती है, फिर बड़ा बेटा, मगर हर सतह के फिर बाकी बेटे रह जाते हैं ना, तो उनकी भी औलादें होती हैं। फैज़ तो यकसां चलता है सारे खानवादे में और मुरीदीन में, फैज़ यकसां चलता है। तो सिर्फ सज्जादा नशीन का होना शर्त नहीं, हरगिज़ नहीं। उस पूरे सिलसिले में, पूरे खानवादे में देखें, मेरा मुशाहदा ये है कि हर खानवादे में कोई एक आध नेक साले बाअमल साहिब निस्बत और साहिब तरीक़त कोई फ़कीर मनश ज़रूर मिल जाता। यानी सारा खानवादा साफ नहीं होता। अगर आप इस वसी तनाजुर में देखें तो आपको सिर्फ गद्दी नशीनी पर इक्तिफा न करें, मगर गद्दी नशीन साहब के अलावा भी अगर पूरे खानवादे और सिलसिले के बुज़ुर्गों पर नज़र दौड़ाएं तो आपको कई मिल जाएंगे जो फ़कीर मनश लोग हैं, साले हैं, साहिब निस्बत हैं, गोशा नशीन बैठे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और सिलसिले के मुताबिक अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उलझाओ दुनियादारी और दंगे फसाद में मुब्तला नहीं है। इस वसी तनाजुर में देखें तो आप किसी भी सिलसिले में, अपने इलाके में, कुर्ब जवार में जहाँ देखें, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि बड़ी धूमधाम हो जिनकी वहीं बैत करने के लिए जाना है, ना। गोशा नशीन गुमनाम लोग अल्लाह वाले ऐसे बहुत बैठे हैं जो खामोशी से अपना काम अंजाम दे रहे हैं, गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मगर साहिब निस्बत हैं, साहिब तरीक़त हैं, साहिब फैज़ हैं, साले हैं, बाअमल हैं, साहिब इरशाद हैं, और दोनों शर्तों को पूरे करते हैं। मिशन की मुखालफत भी नहीं है, मुआफ़क़त, और शरीयत, सुन्नत और तरीक़त की पैरवी और पाबंदी भी है। तो इस तरह फिर आखिरी पांचवी सूरत ये है कि जब तक मज़ीद कोई सबील अपनी सामने नहीं आती तो जो अहबाब ज़रूर जाके बैत करना चाहें हाथ पर किसी बुज़ुर्ग के, तो वो इन एहतियातों को और शराइत को मलूज़ रख कर कराची से ले के पेशावर तक और कोयटा से ले के आज़ाद कश्मीर तक पूरा पाकिस्तान है, जहाँ जहाँ के आप रहने वाले हैं, जाएँ ज़रा कुरेद करें, इस्तिखारा करें, उसमें किसी सिलसिले का इशारा हो जाएगा। वहाँ जाएं, उस सिलसिले खानकाह को देखें, और मतलब जाने का सिर्फ सजादा नशीन साहब का ही नहीं है, बल्कि पूरे खानवादे को देखें। उनके कई साहबजादे हैं, बुज़ुर्ग हैं, चचा हैं, ताए हैं, मामू हैं, चचाजाद भाई हैं, यानी एक ख़ानदान है पूरा, और कई मशाइख और कई सुलहा हैं। उसमें देखें कोई साले नेक मुत्तकी मिल जाएगा, बाअमल तलाश करें, और तलाश करने वाले को अल्लाह पाक कोई ना कोई नेक और साले आदमी मिला देता है, बिलाखिर वो बैत कर लें। ये आखिरी सूरत मैंने आपको पांचवी बता दी, इसकी भी इजाज़त। और जो जब तक बिलफर्ज आप ये समझते हैं कि वो ऐसी कोई इत्मीनान बख्श जगह मुयस्सर नहीं आती, जब तक, तो मैंने आपको दो सूरतें तो बता दी। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुरीदी में खुद को दे दें, मिशन भी कफ़ालत करेगा हुजूर को, और औलिया की रूहानियत भी कफ़ालत करेगी। और जब फिर कोई कामिल ज़िंदगी में मिल जाएगा तो हाथ पर हाथ रख कर बैत करने की सुन्नत वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये भी इरादा कर सकते हैं कि जब तक नहीं मिलते तब तक ये कफ़ालत करेंगे, काफ़ी रहेंगे, खला नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आखिरी सवाल मुझसे किसी ने किया है कि आप अपने बेटों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। मैं अपने बेटों के बारे में, मेरा अपना ज़ाती अमल आपने पूछा है, तो मेरा तो अपना फ़ैसला ये है कि मैं इजाज़त का मुंतज़िर था, मुझे इजाज़त मिल गई, मंजूरी आ गई। अब मैं अपने बच्चों को लाऊंगा हुजूर क़ुदवतुल औलिया के मज़ार मुबारक पर, आपसे अर्ज़ करके हुजूर गौस पाक की मुरीदी में दे दूँगा। वो पहले भी हुजूर गौस पाक की मुरीदी में हैं, मगर मज़ीद बाकायदा हस्ब ज़ाब्ता भी दे दूँगा। किसी ने पूछा क्या बैत के लिए वालिदैन की इजाज़त भी शर्त होती है। अज़्र शरा शर्त नहीं होती, शरन कोई शर्त नहीं होती। वैसे अगर वालिदैन साहिब इल्म हों और साहिब फ़हम हों, उनकी रहनुमाई और उनका मशवरा शामिल हो तो खैर और बरकत है, और इसमें मसलहत है और बरकत है। उसमें उनसे पूछ लेना चाहिए, अखलाकन पूछ लेना चाहिए, अच्छी बात। आज फिर ये इस मौजू पर तो न हो सका, आज तो बैत के मौजू पर ही सारी गुफ्तगू हो गई है। मेरा ख्याल है ये भी ज़रूरी मामला था आपका।